الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين وأصحابه الأكرمين أجمعين الرافعين لقواعد الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. معزز محترم امام محترم مسجد اعلیٰ مولانا سید سراج قادری صاحب حفظہ اللہ، دیگر بزرگان عزیز، برادران ملت اسلامیہ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ رب کریم نے ہم گناہ گاروں کو پھر ایک مرتبہ رمضان شریف کی بہاریں دکھائی ہیں. رمضان شریف کی سحری اور افطار کی بہار اللہ نے پھر سے ایک مرتبہ ہم تمام کو دیکھنا نصیب فرمایا ہے، اور یہ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر سے رمضان دکھایا. میں آپ سے عرض کروں کہ پچھلے سال کتنے ایسے لوگ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ تھے، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے دوست احباب میں. کئی ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ روزہ بھی رہے، ہمارے ساتھ افطار بھی کرے، ہمارے ساتھ سحری بھی کرے، ہمارے ساتھ تراویح بھی پڑھے، ہمارے ساتھ یہاں آ کے مسجد میں بیٹھے بھی. لیکن کئی لوگ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آج اپنی خبروں میں جا چکے ہیں. لیکن اللہ نے ہمیں موقع دیا، اللہ نے ہمیں رمضان دکھایا ہے. آج وہ چاہے تب بھی ایک بھی روزہ نہیں رکھ سکتے جو خبروں میں جا چکے ہیں. وہ چاہ کر بھی ایک بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ایک مرتبہ اللہ کا نام اپنی زبان سے نہیں لے سکتے. لیکن اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، تراویح بھی پڑھ سکتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، دیگر عبادتیں بھی کر سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اس سال شب برات میں جس کا نام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ہاتھ میں مردوں کی فہرست میں دے دیا ہے، وہ اگلا رمضان دیکھنے والا نہیں ہے، وہ اگلی شب برات دیکھنے والا نہیں ہے. دے دیا گیا نام تو شب برات سے پہلے کام تمام ہو جانے والا ہے. شب برات سے پہلے دنیا چھوڑ کے جانا ہے. جس کا نام لکھ دیا گیا مردوں کی فہرست میں، اگر ہم نے سے کوئی یہ سوچے کہ اگر میرا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے تو پھر آج جو رمضان میں نے دیکھا ہے پھر آئندہ کبھی نصیب نہیں ہوگا. اب میری ذمہ داری ہے کہ جب اللہ نے رمضان دیا ہے میں اس کی قدردانی کروں. میری ذمہ داری ہے کہ اللہ نے کرم فرمایا، زندگی کو مہلت عطا فرمائی،
کہ رمضان عطا فرمایا، میں اس کی قدردانی کروں، پھر کیا پتا زندگی وفا کرے نہ کرے، پھر کیا پتا کس کی زندگی کب تک رہے، پھر کیا پتا کہ موت کا فرشتہ کب آنکھوں کے سامنے آ جائے، پھر کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے، پھر کیا پتا کہ دنیا کو چھوڑ کے جانے کا وقت آ جائے، پھر کیا پتا کہ قبر کی آواز میں لبیک کہنے کا وقت آ جائے، پھر کیا پتا کہ یہ رمضان کی بہاریں دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو، پھر کیا پتا کہ افطار کا منظر دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو، پھر کیا پتا کہ سحری کی بہاریں نصیب ہو کہ نہ ہو، پھر کیا پتا کہ تراویح کی لذت نصیب ہو کہ نہ ہو، پھر کیا پتا کہ حافظوں سے قرآن سننے کا مزہ نصیب ہو کہ نہ ہو۔ آج اللہ نے موقع دیا، اس کی قدر کر لیجئے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے ہم نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے، شکر ادا کرو گے ہم اضافہ فرما دیں گے۔ کیا بعید ہے کہ پروردگار عالم دیکھے کہ میرا بندہ رمضان آتا ہے تو پھر ساری دنیا کو چھوڑ کے میری طرف لگ جاتا ہے، میرا بندہ رمضان آتا ہے تو نمازوں کی طرف آ جاتا ہے، روزوں کی طرف آ جاتا ہے، میرے گھر کی طرف آ جاتا ہے، میری محبت میں دن بھر بھوکا رہتا ہے، میری محبت میں دن بھر پیاسا رہتا ہے، میری محبت میں میرا بندہ دن رات تڑپ رہا ہے، رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے۔ کیا بعید ہے کہ اللہ فرشتوں سے حکم فرما دے کہ ہم ان سے اگلا بھی رمضان عطا فرمائیں گے، اس کے بعد والا بھی رمضان عطا فرمائیں گے، ان کی مرضی ان کا اختیار، جب تک جس کو چاہے رکھے جس کو چاہے بلائے۔ لیکن رمضان کی قدردانی پر ایک خاص بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضور رحمت للعالمین احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ رمضان کو اللہ کی رضا کے ساتھ گزارتا ہے، اللہ کے حکم پہ چل کے گزارتا ہے، میری سنت پہ چل کے گزارتا ہے، اللہ رسول کی مان کے گزارتا ہے، رمضان کی قدردانی کے ساتھ گزارتا ہے، وہ عید کی نماز پڑھتا ہے، عید کے دن جب واپس آتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب واپس آتا ہے اس حال میں جاتا ہے اللہ فرشتوں کے سامنے اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری مان کر رمضان کو مکمل کر لیا، اب یہ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اس حال میں جائیں گے میری عزت کی قسم ان کے نام اعمال میں کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہے گا، کوئی گناہ نام اعمال میں باقی نہیں رہے گا۔ عید کا دن بندہ اس طرح گزارتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، کوئی گناہ اس کے نام اعمال میں نہیں رہتا، بشرطے کہ بندہ رمضان کو رمضان کی طرح گزارے۔ رمضان کے آخر عشرے کو شاپنگ کا عشرہ بنا لیا، آخر عشرہ تو صرف شاپنگ کا ہے، عید کی شاپنگ کر رہے ہیں، تاخراتوں سے کوئی مطلب نہیں، افطار کرے نکل گئے۔ اور حد تو یہ ہے کہ ہماری عورتیں سڑکوں پہ ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہو کے بے نقاب ہو کے افطار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ میں سوچتا ہوں مردوں کی غیرت کہاں ہوگی جن کی عورتیں بے نقاب ہو کے سڑکوں پہ کھڑے ہو کے افطار کر رہی ہیں۔ میں سوچتا ہوں مردوں کو خیال کیوں نہیں آتا ہوگا کہ میری بیوی رمضان کا وہ مہینہ جس میں افطار سے پہلے کی جانے والی ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، وہ بازاروں کے چکر کاٹ رہی ہے، اور پھر کھڑے ہو کے غیر محرم کے درمیان کھڑے ہو کے ہماری عورتیں، ہمارے شہر کا حال یہ ہے کہ سر بازار افطار کر رہی ہے بے نقاب ہو کر، اور مرد اپنے کاموں کے اندر مصروف ہے۔ یہ مسلمانوں کا معاشرہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے غلاموں کا طریقہ نہیں ہے، یہ سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیزوں کا سلیقہ نہیں ہے، یہ سلیقہ سرکار کے غلاموں کا نہیں۔ سرکار کے غلاموں کا طریقہ تو یہ ہوتا کہ ہمارے پاس رمضان آتا، جب صحابہ کے زمانے میں رمضان آتا تھا مسجدیں بھر جاتی تھی، بازار خالی ہو جاتے تھے۔ آپ وہ نہیں کر سکے، کم از کم احترام تو کرے، کم از کم احتیاط تو کرے، کم از کم اس بات کا خیال تو رکھے کہ مجھے احتیاط کے ساتھ اس وقت میں جانا ہے جس وقت میں عبادت میں کوئی خلل نہ ہو۔ اب اس لیے نہیں جا سک رہے، ظہر کے بعد آپ پوچھئے کیوں نہیں گئے، دن میں 2 بجے آپ پوچھئے کیوں نہیں گئے، صبح 11:30 12 بجے آپ پوچھئے شاپنگ کے لیے کیوں نہیں گئے، بولے سوئچ فجر کے بعد، اب اٹھیں گے اثر کے قریب، آخری وقت میں اٹھ کے ظہر پڑھیں گے، پھر پڑھے تو پڑھے نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کئی نوجوان گرمی کے روزوں میں بھی بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بھائی روزہ رکھ رہے نہیں، روزہ معلوم ہی نہیں ہو رہا، 14 گھنٹے کا روزہ ہے، روزہ معلوم ہی نہیں ہو رہا۔ ارے جناب
फजर में सो के असर में उठे तो रोजा मालूम होता, सोरा फजर में उठा असर में उठने वाला रोजा मालूम नहीं होगा। अच्छा सब करे नहीं करे, इफ्तार पाबंदी से टाइम पे बैठ के करेंगे, दिन में नमाज पढ़े नहीं मालूम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करे नहीं मालूम, अल्लाह का कलाम एक मर्तबा हाथ में उठाए नहीं मालूम, इफ्तार को तैयार, इफ्तार के साथ दही बड़ों को तैयार, दही बड़ों के साथ हलीम को तैयार, उसके बाद खाने को तैयार, फिर तरावी पढ़ के आया तो फिर खा रहा, फिर सहरी में खा रहा। क्या बोलते, रोजे की पूरी कसर निकल गई। ये मिजाज है। रोजा किस लिए है? रोजा तक़वा हासिल करने के लिए है। और मैं आपको अर्ज करूं, ये जो रमजान मिला है ना, आपकी मेरी वजह से नहीं मिला, आपके मेरे अमाल की वजह से नहीं मिला। ये सीधी साफ बात कर रहा हूं। हमारे अमाल तो ऐसे है कि अज़ाब आ जाता, हम अल्लाह के घर को वीरान करने वाले, हम में कई लोग सूदी लेन देन में मुलविस, हम हराम बोल के अक्सर पैसा कमाने वाले, हम अपने बीवी बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए झूठ बोल के हराम कमाने वाले, हमारी वजह से रमजान आया। हम सजदों से दूर भागने वाले, हम नमाजों से दूर भागने वाले। अरे रमजान के मुसलमान, मैयत के मुसलमान, जुम्मे के मुसलमान, 3 वक्त का मुसलमान ज्यादा है। रमजान आ गया, मुसलमान हो गया, पूरा महीना इबादत में, पूरा महीना मस्जिदें भरी हुई है, जुमा आ गया मस्जिद भर गई है, और किसी का इंतकाल हो गया तो आप मस्जिद को जाते हुए नजर आए। आप पूछिए बच्चों से, अब्बा कब नमाज पढ़ते हुए नजर आए? खुदा का इंतकाल हुआ था तो जनाजे के साथ गए थे, असर में जनाजे के साथ गए थे, इंतकाल हुआ था, असर में पहुंचे, नमाज जनाजा पढ़ी, मगरिब में नहीं गए नमाज। यानी मुसलमान मस्जिद को जाना पड़ता, किसी का जनाजा उठा, किसी का जनाजा उठा तो जाता मस्जिद को। हालात ऐसे हैं कि मैयत का मुसलमान, जुमा का मुसलमान, रमजान का मुसलमान। अरे हालात इतने भयानक हो चुके कि 10-12 मुसलमान नौजवान अगर आम दिनों में सर पे टोपी लगा के किसी गली में नजर आ जाए, लोग जाते जाते गाड़ी रोक के पूछे किसका इंतकाल हुआ। इतने लोग टोपी पहन के देख रहे किसका इंतकाल हुआ। यानी मुसलमान के सर पे सुन्नत रसूल आना तो किसी का जनाजा उठना। ये छोड़िए मैयत का मुसलमान बन के जीना छोड़िए, ये जुमा का मुसलमान बन के जीना छोड़िए। 11 बजे याद आया मैं मुसलमान, मुझे नमाज पढ़ना है, गए पानी नहाए नमाज पढ़े। वो भी अक्सर तो वो है जो मस्जिद के दरवाजे के करीब बैठते हैं, दुआ से पहले भागना है। मांगने का अपने को क्या करना है? अपने को किससे मांगना है? अपने को कारोबार को भागना है, जबकि देने वाला कारोबार नहीं है, देने वाला अल्लाह, देने वाला परवरदिगार है, रज़्ज़ाक़ हकीकी परवरदिगार आलम है। मैं आपसे अर्ज करूं, जब वो खिलाने पे आता है तो कैसे खिलाता है? इमाम नसफी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर नसफी में इरशाद फरमाते हैं कि एक परिंदा है जिसका नाम है नुआत। जब वो परिंदा, उसकी औलाद होती है, वो परिंदा जो होता है वो सुरमे के रंग का होता है, लेकिन जब औलाद पैदा होती है तो वो पीले रंग की पैदा होती है। अब जब बच्चे देखता है तो नर कहता है ये मेरे जैसे नहीं है, मेरे बच्चे नहीं होते। अब मादा कहती है मेरे जैसे भी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं होते, और दोनों लड़ते हैं, यहां तक के दोनों लड़के निकल के चले जाते हैं, बच्चों को वैसे छोड़ देते हैं घोंसले में। वो बच्चे उड़ना नहीं जानते, वो बच्चे चलना नहीं जानते, उन बच्चों को घोंसले में माँ बाप छोड़ के निकल के चले जाते। अब उनके खाने का, उनके पानी का जिम्मेदार कौन? उनकी मौत सामने है। इमाम नसफी फरमाते हैं उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उस जगह के अतराफ में जो परिंदे, जो चूटियां होती हैं, उन चूटियों को पर अता फरमाता है, और वो चूटियां अपने परों से उड़ते हुए आके घोंसले में बैठती है, उनकी चोंच में दाखिल होती है, उनकी ग़िज़ा बनती है, और अल्लाह उन बेसहारा परिंदे के बच्चों को खिला के बताता है रज़्ज़ाक़ हमी हमारे सिवा कोई नहीं। जब हम खिलाने पे आए तो कोई भूखा नहीं मार सकता, किसी का बाप भूखा नहीं मार सकता जब हम खिलाने पे आए, और जब हम भूखा मारने पे आए तो फिर है कोई खिलाने दिखा। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक है, करोड़ों रुपए की आमदनी है, लोग उनके पास काम करने वाले करोड़पति है, और खूब अच्छा खाते हैं, खूब अच्छा पीते हैं, जो चाहे करते हैं, अरबों रुपए रखे हुए हैं, लेकिन बीमारी का आलम यह है बिस्तर पे पड़ा हुआ है और एक रोटी नहीं खा सकता, सूप के ऊपर गुजारा है। अल्लाह बता रहा है जब हम रोज देते हैं, माल तुम्हारे दरवाजे में पड़ा होता है, लेकिन एक निवाला भी तुम नहीं खा सकते हमारी मर्जी के बगैर।
یہ ہمارا اختیار ہے، جس کو چاہے کھلائے، جس کو چاہے بھوکا مارے، اور تم ہماری ذات کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہو۔ جمعے کے دن آپ دیکھیے کتنے مسلمان نظر آتے ہیں، کتنے مسلمان نظر آتے ہیں جو آپ دیکھیں گے جمعہ کا دن ہے اور آخر صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، فوری نماز پڑھ کے نکل کے بھاگ رہا ہے۔ اکثر تو وہ ہے جو بیان کی آواز ختم ہوئی تب گھر سے نکلتے ہیں کہ اب خطبہ شروع ہوگا، جا کے خطبہ تھوڑا سنیں گے، نماز پڑھیں گے، 2 رکعت کے بعد نکل کے بھاگ رہے ہیں۔ یہ مثال ہے اکثر اور کچھ وہ ہیں جو وقت سے پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کب نظر آئے بھلے پھر اگلا جمعہ، ایک میت کا مسلمان، ایک جمعہ کا مسلمان، اور تیسرا ہے رمضان کا مسلمان۔ چاند دیکھ لیے، مسجدیں بھر گئی۔ آپ سوچ نہیں سکتے تھے کل بھی ظہر کی نماز ہوئی نا اس مسجد میں، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کل ہفتے کا دن تھا، کل ظہر کی نماز ہوئی نا، اتنے لوگ تھے مسجد میں، سوچ سکتے تھے ہم؟ آج نظر آ گئے، الحمدللہ چاند رمضان کا نظر آیا، ہم مسجد میں آ گئے، اور پھر جب چاند شوال کا نظر آئے، آپ دیکھیے عید کے دن کیا عالم ہوتا ہے مسجد کا۔ عید کے دن مسجدیں اپنی ویرانی کا شکوہ کرتی ہیں۔ عید کے دن صبح میں سب عیدگاہ کو گئے، مسجدوں کو گئے، نماز پڑھے، اور جب ظہر کی نماز ہوئی تو مسجدیں ویران نظر آتی ہے۔ میں آپ سے پوچھوں ایک سوال، کیا صرف ایک چاند دیکھ کر ایمان نیچے آ جاتا ہے؟ کیا صرف ایک چاند دیکھ کر ایمان بلندی پہ چلا جاتا ہے؟ ایک چاند دیکھنے کا وقت لگتا ہے ایمان کو بلندی سے نیچے آنے کے لیے؟ نمازی کو بے نمازی ہونے کے لیے ایک چاند دیکھنے کا وقت لگتا ہے؟ عبادت گزار کو عبادت چھوڑنے کے لیے ایک چاند دیکھنے کا وقت لگتا ہے؟ آپ اندازہ کیجیے ہم کیسے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم کیسے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کہ رمضان تو اس لیے تھا کہ رمضان اس طرح گزارا جائے کہ رمضان جس طرح گزرتا ہے سال نہ بدلے گا اسی طرح گزرتا ہے۔ رمضان عبادتوں کے ساتھ گزارنا چاہیے تھا اور رمضان کی مشق کو باقی رکھنا چاہیے تھا۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال۔ رمضان کیسا ہے حضرت یوسف علیہ السلام؟ بولیے یوسف علیہ السلام کی طرح کیسا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کی طرح اس لیے ہے کیونکہ وہ بھی 12 بھائی تھے اور 11 بھائیوں سے زیادہ حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے محبت، پورے 11 بیٹوں سے زیادہ محبت حضرت یعقوب کو کس سے تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے تھی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح اللہ کو پورے 12 مہینوں میں پورے 11 مہینوں سے زیادہ محبت رمضان المبارک سے۔ پھر اس کے بعد حضور ارشاد فرماتے ہیں اور بڑی بات، سرکار نے ارشاد فرمائی کہ رمضان حضرت یوسف کی طرح ہے کہ 11 بھائیوں نے ظلم کیا، 11 بھائیوں نے گناہ کیے، 11 بھائیوں نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، 11 بھائیوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، 11 بھائی اپنے بھائی سے حسد کرتے رہے، سب نے گناہ کیے، لیکن آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کے لیے توبہ کی، ان بھائیوں کے لیے استغفار کیا، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے استغفار کی برکت سے ان 11 کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ میرے سرکار فرماتے اسی طرح بندے نے 11 مہینوں میں گناہ کیے لیکن رمضان میں توبہ کر لی، اللہ رمضان کی برکت سے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ جس طرح حضرت یوسف کی برکت سے 11 بھائیوں کے گناہوں کو معاف کیا گیا، رمضان مبارک کی برکت سے اللہ 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ وہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال غور کیجیے، ہم بس ایک مہینہ ختم ہوا تو پھر پہلے کے جیسے، اور پھر مہینے میں بھی پہلے عشرے میں تراویح پڑھ لیے، پھر چھٹی، دوسرے عشرے میں اور کم، اور تیسرے عشرے میں تو پھر اللہ اکبر، تیسرے عشرے میں کئی تراویح ہو گئی تو ہو گئی، شب قدر میں نظر آئیں گے، پھر جیسے ہی اور شب قدر کے بعد کے جو 3 دن ہوتے ہیں وہ 3 دن کیسے رہتے ہیں؟ بچوں کو اسکول میں سال ختم ہو گیا، ایگزام ہو گئے، اب اس کے بعد میں 2-3 دن اینیول ڈے فنکشن کے لیے چھٹی کے جیسے رہ جاتے، وہ حال ہے۔ اب وہ شب قدر ہو گئے تو وہ 3 دن تو ایکسٹرا میں چھٹی کے، ادھر سے ادھر گھومو، ادھر سے ادھر گھومو، بازاروں کی سیر کرتے رہو، رمضان ختم ہو گیا۔ کتنے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو شوال کا چاند نظر آیا تو مسجد میں بیٹھ کے آنسو بہاتے ہیں؟ بتائیے
کتنے لوگ ہیں؟ شوال کا چاند نظر آیا، مسجد میں بیٹھ کے رو رہا ہے، میرے مالک آج تو نے موقع دیا تھا، رمضان چلا گیا، پھر موقع ملے نہ ملے، مالک کل کی صبح سے پہلے میری بخشش کا اعلان فرما دے، کل کی صبح سے پہلے میرے ماں باپ کی بخشش کا اعلان فرما دے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو روتے ہیں؟ جبکہ یہ رمضان ہماری وجہ سے نہیں ملا۔ یہ رمضان کس کی وجہ سے ملا؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، قوم عاد نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف آواز اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ قوم سبا نے گناہ کیا، برباد ہو گئی۔ قوم شعیب نے گناہ کیا، برباد ہو گئی۔ قوم صالح نے گناہ کیا، برباد ہو گئی۔ قوم لوط نے گناہ کیا، برباد ہو گئی۔ قوم سبا نے گناہ کیا، برباد ہو گئی۔ بنی اسرائیل نے گناہ کیا، بندر بنا دیے، بندر بنا دیا بنی اسرائیل کے گناہ نے۔ فرعون نے گناہ کیا، غرق کیا، قانون کھڑا ہوا، دھسا دیا گیا زمین میں۔ شداد کھڑا ہوا، جنت بنانے کا دعویٰ کیا، خود اپنی جنت دیکھنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا۔ ایسی کتنی مثالیں ہیں جو خدا کے قانون کے خلاف کھڑی ہوئی اور اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا، اللہ نے ان کو برباد کر دیا، اللہ نے ان کو ختم کر دیا، اللہ نے ان کو فنا کر دیا۔ وہ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ اللہ نے فرمایا ہم سے بڑھ کے بھی طاقتور کوئی ہو سکتا ہے؟ من اشد منکم قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ پھر دیکھو تمہاری طاقت کی ہم نے اوقات دکھائی، سب کچھ ختم کر دیا۔ میں آپ سے عرض کروں، قوم عاد، قوم سبا، قوم لوط اور بنی اسرائیل، انہوں نے جو گناہ کیے تھے، ان گناہوں کو اگر آپ پڑھیں گے، ان گناہوں کے بارے میں اگر آپ معلومات حاصل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک گناہ جس کو انہوں نے کثرت سے کیا، اللہ نے اس کی وجہ سے ان کو برباد کر دیا۔ قوم لوط نے ایک الگ گناہ کیا، قوم سبا نے ایک الگ گناہ کیا، قوم عاد نے ایک الگ گناہ کیا، ایک گناہ کثرت سے کیا، اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ میں پوری ذمہ داری سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، آج کا مسلمان وہ سارے گناہ ملا کے کر رہا ہے، سارے گناہ ملا کے کر رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی جب وہ ایک گناہ کثرت سے کیے، ان پہ عذاب آ گیا، ان کو پکڑ لیا گیا، ان کو دھسا دیا گیا، ان کو غرق کر دیا گیا۔ آج کا مسلمان سارے گناہ ملا کے کرے، اس کے باوجود بھی عذاب نہیں آیا بلکہ رمضان آیا، عذاب نہیں آیا بلکہ شب برات آئی ہے، عذاب نہیں آیا بلکہ شب قدر آئی ہے، عذاب نہیں آیا بلکہ شب معراج آئی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ سبب کیا ہے؟ کوئی پوچھے تو صحیح کہ میرے مالک کل بھی فیصلہ کرنے والے آپ تھے، ان کے لیے بھی تو آپ ہی نے فیصلہ کیا تھا، ہمارے لیے بھی آپ ہی فیصلہ کر رہے ہیں۔ وہ گناہ کرتے تھے، عذاب آ جاتا تھا، ہم گناہ کر رہے ہیں، رمضان شریف نصیب ہو رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ذات بھی وہی ہے، بندے کی اوقات بھی وہی ہے، ذات بھی وہی ہے، اس کا قانون بھی وہی ہے۔ ذات بدلی ہے، نہ بندہ بدلا ہے، نہ بندے کا عمل بدلا ہے، لیکن فیصلہ بدل گیا، فیصلہ بدل گیا۔ ذات نہیں بدلی، بندہ نہیں بدلا، بندے کا عمل نہیں بدلا، فیصلہ بدل گیا۔ سبب کیا ہے؟ کچھ نہیں بدلا، مگر فیصلہ اس لیے بدل گیا ہے کیونکہ درمیان کا وسیلہ بدل چکا ہے۔ وہاں پر اللہ اور بندوں کے درمیان کبھی موسیٰ تو کبھی عیسیٰ تھے، اور یہاں اللہ اور بندوں کے درمیان محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ رمضان ملا اس لیے ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں آمنہ لال کا دامن ہے، رمضان ملا اس لیے ہے کہ ہم مدینے کے سرکار کے غلام کہلاتے ہیں۔ شب قدر، شب برات ملی اس لیے ہے کہ مصطفیٰ کی نالین کا صدقہ اللہ عطا فرما رہا ہے۔ اگر آج عذاب رکا ہے ہمارے چہروں کو دیکھ کے، ہمارے سجدوں کو دیکھ کے نہیں رکا، عذاب رکا ہے تو مصطفیٰ کا رخ زیبا دیکھ کے رکا ہوا ہے۔ عذاب رکا ہے ہمارے گھروں کو دیکھ کے رکا ہے، عذاب ہمارے حالات، ہماری دکانوں کو دیکھ کے رکا ہے۔ خدا پاک کی عزت کی قسم، اگر عذاب رکا ہے تو مصطفیٰ کا جبل خضرا دیکھ کے عذاب رکا ہوا ہے۔ اللہ تو اپنے محبوب کا صدقہ دے رہا ہے، اپنے محبوب کا اتارا دے رہا ہے، جو ہمارے لیے رمضان آیا، ہمارے لیے شب قدر آئی، ہمارے لیے شب برات آئی۔ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، فقط مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ہمارا تو عالم یہ ہے کہ اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، اور ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔
ہمیں تو جو ملا مصطفیٰ کا صدقہ ملا ہے. اللہ نے رمضان حضور کے صدقے میں دیا ہے. حضور نہ ہوتے تو پھر عذاب ہوتا. جیسے پچھلے قوموں کو اللہ نے عذاب دیا, آج عذاب رکا ہے. ان تعذبهم وانت فیہم, میرے محبوب میں ان کو عذاب دوں جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں. اللہ اکبر, آپ موجود ہیں, میں عذاب دوں؟ میں عذاب نہیں دوں گا کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں. عذاب نہیں آیا, رمضان آیا ہے, مصطفیٰ کے صدقے میں آیا ہے. مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینے کا ارادہ ہوتا, اگر اللہ چاہتا کہ اس امت کو عذاب دے, اللہ اس امت کو کبھی بھی رمضان عطا نہ فرماتا. اللہ نے اس امت کو رمضان دیا اس لیے ہے کیونکہ اللہ اس امت کو عذاب سے بچا لینا چاہتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے, یہ جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ ہے, یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے, یہ اللہ کے قریب ہو جانے کا مہینہ ہے, یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کا مہینہ ہے, یہ اپنے آقا و مولا پہ قربان ہو جانے کا مہینہ ہے, یہ راتوں میں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے کا مہینہ ہے, یہ اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کا مہینہ ہے. بدنگاہی ہو گئی, مالک معاف فرما دے, یہ طلب کے مانگنے کا مہینہ ہے. بد زبانی سے توبہ کا مہینہ ہے, بدگمانی سے توبہ کا مہینہ ہے. اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا مہینہ ہے, اپنی زندگیوں کو سدھارنے کا مہینہ ہے, اپنے رب سے قریب ہو جانے کا مہینہ ہے, اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا مہینہ ہے, اپنے پیٹ کو اس کی محبت میں خالی رکھنے کا مہینہ ہے, اپنے آپ کو اس کی محبت میں فنا کر دینے کا مہینہ ہے. جب بندہ رمضان اس کی مرضی پہ گزارتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ عید اپنی مرضی کی عطا فرماتا ہے. جس طرح رمضان اچھا گزارے تو عید کا دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوشی کے دن کے طور پہ, اسی طرح اگر کوئی بندہ زندگی رمضان کی طرح گزارے, زندگی نمازوں کے ساتھ گزارا, زندگی عبادتوں کے ساتھ گزارا, زندگی رات میں 2 رکعت عشاء نفل کے ساتھ گزارا, زندگی اچھے اخلاق کے ساتھ گزارا, زندگی اچھے کردار کے ساتھ گزارا, آپ اندازہ کیجئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے کیا ہمیں عطا فرما دیا کہ جب بندہ رمضان اچھا گزارتا ہے, اللہ تعالیٰ خوشی کے طور پہ, کرم کے طور پہ اس کو عید کا دن عطا فرماتا ہے. اسی طرح جب کوئی بندہ پوری زندگی رمضان کی طرح گزارتا ہے, اللہ اس کی موت کے دن کو عید کا دن بنا دیتا ہے. وہ موت کے دن روتا نہیں ہے, وہ تو بے چین ہوتا ہے کہ میں تو غلام مصطفیٰ ہوں, یہاں مروں گا, قبر میں جاؤں گا, وہاں مدینے کے سرکار کا دیدار نصیب ہو جائے گا. میں یہاں میرا دم نکلے گا, وہاں آمنہ کا لال میری نگاہوں کے سامنے ہوگا, اور میں مصطفیٰ کا غلام ہو کے مروں گا. مصطفیٰ کو دیکھ کے کہوں گا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. میں مصطفیٰ کو دیکھ کے کہوں گا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جب امتی حضور کا ہو کے جیتا ہے اور حضور کا ہو کے مرتا ہے, تو پھر جس طرح عید اپنی مرضی کی دی ہے, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت اپنی مرضی کی عطا فرماتا ہے. بس زندگی اس کا ہو کے گزارتا ہے. رمضان کے روزوں کے ذریعے حاصل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے, اور وجہ کیا ہے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرو. تقوی کی بہت سی صورتیں ہیں, کئی چیزوں کو مل کے تقوی ہوگا. آج تو تقوی کے نام پہ لقوہ ہے, آج تو حالات ہی بدلے ہوئے ہیں. جس کو جیسا سمجھ میں آیا انہیں ویسا کر لے کے اپنے آپ کو نیک متقی پرہیزگار سمجھا. لیکن تقوی اصل میں کیا ہے؟ تقوی استحضار ذات کا نام ہے. استحضار ذات کسے کہتے ہیں؟ کہ بندہ کہیں بھی ہو اسے یہ احساس ہو کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے جلیل القدر صحابی رسول ہے. ایک مرتبہ ایک مقام سے گزر رہے تھے, جنگل سے قافلے کے ساتھ, اور جاتے جاتے حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ ایک چرواہا ہے,
تو بکریاں چراتے ہوئے جا رہا، اس کو دیکھ کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک کام کرنا، ان بکریوں میں سے ایک دو بکریاں ہمیں بیچ دے، ہم خریدیں گے، کاٹیں گے، پکائیں گے، کھائیں گے بھی، تجھے بھی کھلائیں گے، پیسہ بھی دیں گے۔ اس نے کہا عبداللہ بن عمر بات تو صحیح ہے، لیکن یہ بکریاں میری نہیں، میرے مالک کی، میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ تو اس کے ایمان کو آزمانے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر نے ارشاد فرمایا تو پھر ایک کام کرنا، جب یہ بکریاں تیرے مالک کی ہے اور تیری نہیں ہے تو تو ایک کام کرنا، مالک سے جا کے کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا تھا، حملہ کر کے بکری پہ کھا گیا، بکری پہ حملہ کر دیا اور بکری کھا گیا، بکری کو مار دیا، کیا تیرا مالک بھروسہ نہیں کرے گا؟ اس سرمایہ نے کہا عبداللہ بن عمر یقیناً میرے کہنے پر میرا مالک بھروسہ کر لے گا کہ بھیڑیا آیا تھا، بکری پہ حملہ کر کے اسے کھا گیا، لیکن سوال یہ ہے لیکن میں یہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا اس کا ایمان کا امتحان دینے کے لیے، یہاں جنگل میں تیرا مالک تجھے تھوڑی دیکھ رہا ہے کہ واقعی تو نے ہمیں بیچا ہے یا بھیڑیے نے کھا لیا ہے، جنگل میں تیرا مالک تجھے تھوڑی دیکھ رہا ہے۔ اس چرواہے نے جواب دیا عبداللہ ابن عمر یقیناً جنگل میں مالک تو نہیں دیکھ رہا، فَأَيْنَ اللَّهُ، لیکن وہ اللہ کہاں جائے گا جو دن کے اجالے میں مجھے دیکھ رہا ہے، رات کے اندھیرے میں مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ مزاج چرواہوں کا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج تو ہم دیندار سمجھے جاتے ہیں، ہمارا مزاج نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رات کا وقت ہوتا تو گھر سے نکلتے اور نکل کے دیکھتے کس کے گھر میں کیا پریشانی ہے، کس کے گھر سے کیا آوازیں آ رہی ہے، اسی گھر میں پورا کرتے۔ ایک رات فاروق اعظم چلے تو ایک گھر سے آواز آ رہی ہے کہ ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی آج بکریوں نے دودھ کم دیا ہے، لہذا دودھ میں پانی ملا۔ تو بیٹی کہہ رہی ہے کہ اماں جان بات تو صحیح ہے، بکریوں نے دودھ کم دیا، لیکن کیا آپ نہیں جانتی ہے کہ خلیفہ عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے؟ تو ایمان کا بیٹی کے امتحان لینے کے لیے ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی رات کے اندھیرے میں خلیفہ تھوڑی دیکھ رہا۔ تو جوان بیٹی نے جواب دیا اماں جان رات کے اندھیرے میں خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا، لیکن خلیفہ کا اور ہمارا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا۔ یہ کردار تھا۔ دوسرا دن ہوا سرکار فاروق اعظم نے اپنے صاحبزادے کا نکاح کروایا ہو۔ یہ دیکھیے یہ کردار سے مسلمانوں کے روزے کا مقصد یہ کردار ہے۔ ایک بندہ اکیلا ہے گھر کے اندر، کوئی دیکھنے والا نہیں، بالکل اکیلا، کوئی دیکھنے والا نہیں، بہترین بریانی گھر میں رکھی ہوئی ہے، بہترین جوس گھر میں رکھا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو بولیں گے روزے میں منہ میں پانی آ جائے گا، پریشانی ہوگی، نہیں آتا، مومن اتنا کمزور نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیے اکیلا بیٹھا ہوا ہے گھر میں، کوئی نہیں ہے دیکھنے والا، بریانی رکھی ہوئی ہے، جوس رکھے ہوئے، پانی رکھا ہوا ہے، کھانے کی کئی چیزیں، اور عصر کا وقت ہو چکا اور بھوک انتہا پہ آ چکی ہے، بندہ روزے دار ہے اور کوئی گھر میں دیکھنے والا نہیں ہے۔ اس سے کوئی کہے تھوڑا کھا لو، کھائے گا وہ؟ روزے دار سے کوئی کہے یہ سب رکھا ہوا ہے کھا لو، کھائے گا وہ؟ پوچھے کیوں نہیں کھائے گا؟ بولے روزہ خراب ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا میرا۔ بولے ارے روزہ ٹوٹ جائے گا کون دیکھ رہا؟ اکیلے ہے نا گھر میں، کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں، کون دیکھ رہا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا؟ مسلمان کہے گا ارے کوئی نہیں دیکھے تو کیا ہوا، اللہ دیکھ رہا نا، اللہ دیکھ رہا نا۔ یہ خیال جب بندے کی پوری زندگی میں پیدا ہو جائے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، بندہ جب دکان پہ کھڑا ہو کے جھوٹ بول کے زبان بیچ رہا ہو اس وقت اس کو یاد آئے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ حرام کما رہا ہو، کسی کے ساتھ کسی کو تکلیف دینے کی کوشش کر رہا ہو، اس کو احساس ہو کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اس احساس کے پیدا کرنے کا نام روزہ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے ہمارے معاشرے پر کہ ہم نے حلال کھانا تو چھوڑ دیا، اب صبح سے کوئی حلال پانی بھی نہیں پیا، حلال کھانا بھی نہیں کھایا، حلال بیوی کے قریب نہیں گیا، لیکن موبائل کے اوپر گندے مناظر حرام دیکھ رہا ہے، حلال کھانا نہیں کھایا لیکن حرام مال کھا رہا، حلال پانی نہیں پیا لیکن لوگوں کو تکلیف دے کے ان کا خون پی رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں روزے میں جب ہم نے حلال چھوڑا ہے
ضروری ہے اس سے زیادہ کہ حرام بھی چھوڑ دیا جائے، حرام بھی چھوڑ دیا جائے۔ روزے میں حلال تو چھوڑ دیا لیکن حرام چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ خدا کے لیے حلال کو جس طرح چھوڑا ہے حرام سے توبہ کر لیجیے۔ آج رمضان کا مہینہ اللہ نے یہ مبارک سماتے ہم گناہگاروں کو عطا فرمائی ہے۔ آج یہ موقع ہے، توبہ کر لیجیے، پھر موقع ملے نہ ملے، پھر زندگی وفا کرے نہ کرے، اور تراویح پابندی سے پڑھیے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم کتنی رکعت تراویح پڑھتے ہیں؟ کتنی پڑھتے ہیں؟ 20۔ سبھی 20 پڑھنے والے ہیں نا؟ الحمدللہ۔ کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ 20 ہی پڑھنا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح خود پڑھی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث موجود ہے، اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد، امام بخاری کے استادوں کے استاد، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ حدیث نقل فرمائی۔ حضور نے کتنی رکعت پڑھی ہے؟ 20۔ اس کے بعد میں صحابہ کرام کتنی رکعت پڑھتے رہے؟ سیدنا فاروق اعظم نے اعلان فرمایا میرے زمانے میں جتنے لوگ، اب ان کے زمانے میں کہ جب جتنے لوگ نماز پڑھیں گے کتنی پڑھیں گے؟ 20۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی کا زمانہ آیا، 20 رکعت ہوتی رہی۔ سیدنا علی کا زمانہ آیا، مولا کائنات کا 20 رکعت ہوتی رہی۔ سارے ائمہ 20 رکعت پڑھتے رہے، سارے فقہا 20 رکعت پڑھتے رہے، چاروں امام 20 رکعت پڑھتے رہے۔ 100 سال پہلے کوئی ان کے بولے تھے 20 رکعت نہیں ہے، وہ 8 رکعت ہے۔ 20 رکعت نہیں ہے، کتنی ہے؟ 8۔ اچھا پھر حدیث کون سی پیش کر رہے؟ بخاری، اور بخاری میں روایت کیا ہے اس کے الفاظ بھی آپ کو سنا دو کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان میں رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے۔ رمضان اور غیر رمضان میں رات کو حضور کتنا پڑھتے تھے؟ 11۔ کیا پتا چلا 11 رکعت کیوں پڑھتے تھے؟ 8 رکعت تہجد کے ہیں، 3 رکعت وتر کے ہیں۔ اگر یہ تراویح کے 8 رکعت ہوتے تو رمضان اور غیر رمضان کا جملہ حدیث میں نہیں آتا، کیونکہ تراویح غیر رمضان میں نہیں ہے، تراویح ہے ہی رمضان میں۔ حدیث کے اندر ہی اس کا جواب موجود ہے کہ غیر رمضان میں تراویح کتنی؟ تراویح نہیں ہے۔ حضور غیر رمضان میں بھی 8 رکعت پڑھتے تھے، تہجد ہے وہ، اس کو سمجھ لیے آپ، تراویح ہے، اور تراویح کی جگہ پہ لے کے جا کے فٹ کر دیے۔ جبکہ سرکار فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے۔ سب مسلمان 20 رکعت تراویح پڑھتے رہے، لیکن آج جو لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سرکار فاروق اعظم کی شان میں بھی کہ ان کا طریقہ ہے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم اپنے طریقے پر عمل کریں گے۔ ان کا راستہ ہوگا لیکن ہم حضرت عمر کے راستے پہ نہیں چلیں گے۔ تو یاد رکھیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تم جس راستے پہ چلتے ہو شیطان اس راستے پہ نہیں چل سکتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ کسی کو جواب مت دیجیے، وہ کہے 8 رکعت پڑھو 20 مت پڑھو، اسے حدیث سنائیے عمر کے راستے پہ شیطان نہیں چل سکتا، اور جسے شیطان اپنے راستے پہ چلائے وہ عمر کے راستے پہ نہیں چل سکتا، اور جسے رحمان اپنے راستے پہ چلائے وہ کل بھی عمر کے راستے پہ تھا، آج بھی عمر کے راستے پہ ہے، قیامت تک اس کی نسلیں عمر کے راستے پہ چلیں گی انشاءاللہ۔ یہ رحمان کا راستہ ہے۔ اب جو ادھر جانا چاہے ادھر جائے، جو ادھر جانا چاہے ادھر آئے، ہم تو ادھر ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے روزوں کو، عبادتوں کو، تراویح کو، نمازوں کو قبول فرما، اپنے حبیب کے صدقے ہم تمام رمضان مبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے متنفع فرما، ہمارے بیماروں کو مبارک ساعتوں کے ذہن شفائے کاملہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ میرے مالک جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمر دراز فرما، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کو کربٹ کربٹ جنت نصیب فرما، اولاد کو کثرت سے ایصال ثواب کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ سیام میں جو کچھ نیک اعمال ہو جائے میرے مالک قبول فرما کے ہماری بخشش کا اعلان فرما دے، اور اگر کوئی غلطی اور گناہ ہو جائے تو کریم ہے، کرم فرما دے، معاف فرما دے، ناقدری ہو جائے تیرے محبوب کے صدقے معاف فرما دے، محبوب کے صدقے رمضان دیا ہے، محبوب کے صدقے بخشش بھی عطا فرما دے، مغفرت بھی عطا فرما دے۔ جن کے جو کام یہاں جتنے لوگ ہیں، جس کا جو کام رکا ہوا ہے میرے مالک اپنے کرم سے آسان فرما دے، اپنے حبیب کے صدقے آسان فرما دے۔
جس کی جو مصیبت ہے آسان فرما دے، جس کی جو پریشانی ہے آسان فرما دے، جس کے قرض ہے میرے مالک اس کو ان قرضوں کو ادا فرما دے، بے نکاحی بچیاں جو گھروں میں جہیز اور جوڑے کی رقم کی لعنت کی وجہ سے بیٹھی ہیں ان کے لیے خیر کے ساتھ نیک صالح جوڑوں کا انتظام فرما دے، آمین بحق سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ۔